قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقال الله سبحانه وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ بات کرنے والا کون ہے، اور نہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ سننے والے لوگ کتنے ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم کا مکمل درس دیا، اور جب آپ درس سے فارغ ہو گئے تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا کہ میں کسی مصروفیت اور مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکا، تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، اس وقت بھی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو سنایا تھا، اب تم اکیلے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے سنا دیتا ہوں. تو اسی اکیلے شخص کو دوبارہ پورا درس سنایا، پورا درس اس اکیلے شخص کو دوبارہ سنایا. اس لیے جو چیز مطلوب اور مقصود ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِن سَامِعٍ. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس کی زیادہ حفاظت کر لیتا ہے بنسبت اس کے جس نے اس بات کو سنا ہے پہلے سے. یعنی اگر میں نے اپنے حضرت اقدس حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ سے کوئی بات سنی ہے اور وہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو عین ممکن نہیں بلکہ یقین ہے کہ میں اپنی کمی کی وجہ سے اس پہ عمل نہ کر سکوں، اور آپ تک بات پہنچائی ہے، آپ مجھ سے زیادہ اس پہ عمل کرنے والے بنے. تو اس لیے اصل چیز ہے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں. آپ میں بچے بھی ہیں، درمیانی عمر کے احباب بھی ہیں، اور بوڑھے لوگ بھی ہیں. اس لیے جو بات اس وقت کہنا چاہ رہا ہوں اور جس کے متعلق قرآن کریم کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، قرآن کریم نے اصلاح کی ذمہ داری 2 گروہوں کے اوپر ڈالی ہے. اصلاح کی ذمہ داری 2 گروہوں پر ڈالی ہے قرآن کریم نے. ایک گروہ ہے ربانیون کا اور دوسرا گروہ ہے الاحبار کا. الاحبار کہتے ہیں علماء اور فقہاء کو. احبار حبر کی جمع ہے. یہودیوں میں جو بڑا عالم ہوتا تھا اس کو حبر کہتے تھے، اور ربانی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس علم تو احبار جیسا نہیں ہے، یعنی وہ بہت بڑا عالم تو نہیں ہے، لیکن جتنا علم اس کے پاس ہے اس پر عمل کی وجہ سے اس کا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو گیا. آپ اپنی عام اصطلاح میں اس کو صوفی کہہ دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کی ذمہ داری 2 گروہوں پر ڈالی ہے، علماء پر اور صوفیاء پر. اور ان دونوں پر یہ جو ذمہ داری ہے یہ کیوں ڈالی گئی ہے؟ آپ میں سے جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ اولاد والے ہیں وہ اس بات کو بہت توجہ سے سنیں. یہ ان دونوں گروہوں کے اوپر یہ ذمہ داری کیوں ڈالی گئی ہے؟ تو دیکھیے علماء کے اوپر تو ذمہ داری اس لیے ڈالی گئی ہے کہ علماء ہی اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئے ہوئے علم کے حامل ہیں. علم علماء کے سینوں میں موجود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے
انسان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز انسان کے لیے نہیں ہے، وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ ظاہری بات ہے انسان کے عقیدے سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ قیامت میں اعمال کی اہمیت بھی بہت ہوگی، لیکن جو بیچارے عقیدے کے صحیح ہوں گے اور اعمال ان کے پاس نہیں ہوں گے، وہ بھی پٹائی کے ساتھ یا پٹائی کے بغیر انشاءاللہ جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ لیکن جن کا عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا وہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ جائیں گے۔ اس لیے اب غور کیجئے کہ عقیدہ سب سے اہم چیز ہے، اور عقائد کی ایک لمبی فہرست ہے، اور عقائد میں سب سے اہم عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے پر اپنی کتاب محکم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میرے ایک ہونے پر سب سے پہلے میں گواہ ہوں، اور میرے بعد میرے فرشتے گواہ ہیں، اور میرے فرشتوں کے بعد اہل علم گواہ ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو، علماء کو اپنے ساتھ ذکر کر دیا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکہ، اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیا کسی انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ وہ گواہی دینے میں اپنے رب کے ساتھ شریک ہو جائے؟ تو کیا اب آپ لوگ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے بچے بھی عالم بن کر اس فضیلت کے حامل ہو جائیں؟ کیوں جی، آپ نہیں چاہیں گے؟ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ چلو میری تو عمر گزر گئی، لیکن کم از کم میں اپنی اولاد کو تو اس رستے پر ڈالوں کہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی اس فضیلت میں شامل ہو جائیں۔ پھر اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عابد اور عالم، اب یہ مضمون ذہن میں رکھیے گا، میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ دو گروہوں پر ذمہ داری ہے، ایک علماء ہے اور ایک عابدین ہیں، صوفیاء ہیں۔ یہی مضمون تھا نا شروع میں، اب اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں گروہوں میں سے علماء کو مقدم رکھا ہے، علماء کی فضیلت بیان کی ہے، اور کیسی فضیلت بیان کی ہے؟ اللہ اکبر! ارشاد فرمایا کہ ایک عبادت گزار ہے اور ایک عالم ہے۔ عبادت گزار یعنی صوفی ہو گیا نا، ایک عالم ہے، تو ارشاد فرمایا سرکار نے کہ عالم کی جو فضیلت ہے وہ عابد کے اوپر ایسی ہے۔ دو حدیث مبارکہ ہیں، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت امت کے کسی ادنا شخص کے اوپر جو ہے اس کا کوئی حساب لگایا جا سکتا ہے، اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے؟ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں بالکل یہی نسبت ایک صوفی کی، ایک عابد کی اور ایک عالم کی ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کفضل القمر لیلۃ البدر، یعنی جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس کی فضیلت آسمان کے تمام ستاروں پر ہوتی ہے، بالکل ایسی ہی فضیلت جو ہے وہ عابدین کے اوپر علماء کو حاصل ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں۔ منظر کیا دیکھ رہے ہیں کہ دو گروہ بنے ہوئے ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہے اور دوسرا گروہ بیٹھ کے علم کا مذاکرہ کر رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثنا علیہما، دونوں کی تعریف کی، دونوں کے بارے میں فرمایا بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے لیے جس مجلس کو منتخب کیا وہ علماء کی مجلس تھی، اور وہاں ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، انما اہل علم جانتے ہیں حسر کے لیے آتا ہے، تو انما کا مطلب ہے میں تو بیجا ہی معلم بنا کے گیا، انما بعثت معلما۔ آج ہمارے ہاں موجودہ دور میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ غلط فہمی بھی ہماری اپنی کوتاہی سے پیدا ہو رہی ہے۔
وہ غلط فہمی کیا ہے کہ جو بندہ بیان اچھا کر لیتا ہے، جو بندہ اچھا بول لیتا ہے، جو بندہ بات اچھی کمیونیکیٹ کر لیتا ہے، اس کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس علم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں انہی لوگوں کے اوپر پھر توہین رسالت کا، توہین مذہب کا الزام لگتا ہے، اور پھر یہ لوگ رو رو کے توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، اگر یہ بات آپ پہلے ہی اس معاملے میں احتیاط کر لو، علماء کی مجلس میں بیٹھو، علماء سے سیکھو، واعظ صرف عالم کر سکتا ہے۔ اگر غیر عالم واعظ کر رہا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کتاب پڑھ کے سنا دے، یا کتاب میں جو کچھ لکھا ہے بس اسی کو رٹا رٹایا بیان کر دے۔ تبلیغی جماعت میں بھی شروع کے اندر جب یہ ترتیب چلی تو یہ لازم رکھا گیا کہ جب کوئی بندہ آداب گشت بیان کرے، درمیانی بات کرے، بیان کرے، تو یہ کہے کہ ہم نے علماء سے یہ سنا ہے اور وہی بات میں آگے بیان کر رہا ہوں، تاکہ بے احتیاطی نہ ہو۔ بے احتیاطی سے بچے گا کون؟ وہی بچے گا جس کے پاس علم ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں جب غیر عالم ممبر پر بیٹھتا ہے تو وہ ایسی ایسی بے سروپا باتیں کر دیتا ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ بھئی بات ایسی نہیں ہے جیسی تم بیان کر رہے ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، لیکن بڑوں سے جو کچھ سنا ہے، مولانا عارف اللہ صاحب سے اور حضرت اقدس سے جو کچھ سنا ہے وہی ہمارے پاس علم ہے۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو ایسے لوگ تھے جیسے ڈھیر کے اوپر پڑی ہوئی گندگی ہوتی ہے۔ یہی بزرگ ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کر، جن کی جوتیاں سیدھی کر کر ہمیں کچھ چیز ملی ہے اور لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک صاحب سورۃ الحدید کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ اب سورۃ الحدید قرآن کریم کی وہ سورت ہے، قرآن کریم میں کچھ صورتیں ہیں جو سبح سے شروع ہوتی ہیں، یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں، یا سبح سے شروع ہوتی ہیں، ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک مسبحات کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ ان مسبحات میں سب سے اہم سورت سورۃ الحدید ہے، اس کو ام المسبحات کہا جاتا ہے، یعنی مسبحات کی ماں۔ تمام مسبحات کے جتنے مضامین ہیں یہ سورہ الحدید کے اندر جمع ہو گئے۔ تو وہ صاحب، اب بہت بڑا نام ہے ان کا لیکن عالم نہیں ہے، تو وہ مسبحات میں سے سورۃ الحدید میں ایک مضمون آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نور عطا فرمائیں گے، اور جو منافق ہوں گے ان کے پاس نور نہیں ہوگا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اب وہ یہ پورا مضمون انہوں نے بیان کیا، اور جب پورا مضمون بیان کر دیا تو اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جتنے مسلمان ڈاواں ڈول ہیں، عمل میں کمزور ہیں، کبھی ادھر کو چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر کو چلے جاتے ہیں، کبھی ان کے اوپر دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے، یہ کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ دین کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ دین کے احکام پر عمل نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کو اس صورت میں منافق کہا گیا ہے۔ اب یہ ساری بات انہوں نے بیان کر لی۔ اب جب کھانے کے اوپر بیٹھے تو میں نے کہا حضرت یہ منافق اعتقادی کے بارے میں ہے، منافق عملی کے بارے میں نہیں ہے۔ منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعتقادی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اوپر سے ایمان ظاہر کر رہا ہے، دل میں کفر ہے، وہ منافق اعتقادی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ میں نے کہا آپ جن لوگوں کے اوپر اس مضمون کو چسپاں کر رہے ہیں وہ منافق عملی ہیں سارے کے سارے، وہ پکے مسلمان ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے، عمل میں کمزور ہیں۔ تو یہ جو آپ سارا کا سارا مضمون بیان کر رہے ہیں یہ تو صاف اور واضح بات ہے کہ یہ منافق جنت میں نہیں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، جبکہ منافق عملی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہی تو ہمارا معتزلہ سے اختلاف تھا، یہی تو ہمارا جو ہے وہ خوارج سے اختلاف تھا،
کہ وہ کہتے تھے کہ گناہ کبیرہ والا نکل جاتا ہے ایمان سے، خوارج کہتے تھے، اور معتزلہ کہتے تھے کہ بین الایمان والکفر ہوتا ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں پکا مومن ہے، اللہ کی صفت غفور الرحیمی ہے، چاہے تو سیدھا جنت میں داخل کر دے، چاہے تو پٹائی ہو کے جنت میں جائے گا جنت میں۔ تو وہ پھر سب لوگ جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہیں کہنے لگے جی مجھ سے ذرا غلطی ہو گئی، تو یہ مفتی صاحب نے میری اصلاح کر دی ہے، معاملہ اس طرح ہے۔ اب وہ خود یہ بتانے لگے کہ میں نے اس مضمون پر 1.5 گھنٹہ ایک جگہ پہ بیان کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنی فاش اور صریح جو غلطی ہے کہ آپ ایک ایمان والے کو منافق اعتقادی بنا کے جہنم میں بھیج رہے ہیں، یہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ اب اگر انہوں نے علماء کے مراجعت کی ہوتی، علماء سے پوچھا ہوتا، علماء کی بات سنی ہوتی، علماء کی محفل میں بیٹھے ہوتے، اپنے ذکر پر اور اپنی نسبت کے اوپر صرف قناعت کر کے نہ بیٹھ جاتے، تو پھر یہ معاملہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں، جن کے مکتوبات سلسلہ نقش بند میں پڑھائے جاتے ہیں باقاعدہ، کہ نسبت کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جو علم والے ہیں، اس لیے کہ وہ حدود کو جانتے ہیں، حدود سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ حدود کو جاننے والے صرف علماء ہیں، علماء کے علاوہ کوئی حدود کو نہیں جان سکتا، وہ جتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے امت کی اصلاح کی ذمہ داری 2 گروہوں پر ڈالی گئی ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، 2 گروہوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اب اگلی بات سمجھنے والی ہے، اگلی بات یہ ہے کہ جب ان 2 گروہوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو ان دونوں گروہوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ علماء کے گروہ کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تمہارا علم اس وقت فائدہ مند ہوگا، تمہارا علم نافع اس وقت بنے گا جب تمہارے علم سے تم عمل پہ آ جاؤ۔ جامعہ شرفیہ کے محتمم تھے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ 14 کتابیں ایک دن میں پڑھایا کرتے تھے، منطق کی، فلسفے کی۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا کے اندر بے شمار گروہ ہیں جنہوں نے علم کی تعریف کی ہے، یہ ہمارے علماء ہیں، شیخ بیٹھے ہیں، تو منطق والوں نے بھی علم کی ایک تعریف کی ہے، ہر ایک نے علم کی ایک تعریف کی ہے۔ تو شیخ چونکہ صاحب نسبت تھے، عالم بھی بڑے تھے اور اللہ والے بھی بڑے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میں نے جب اتنا غور کیا ہے تو میں بھی علم کی ایک تعریف کرتا ہوں، سب نے علم کی ایک تعریف کی ہے، میں بھی علم کی ایک تعریف کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی علم وہ ہے جو عمل پر مجبور کرتا ہے، یعنی جس علم کی وجہ سے انسان میں عمل نہیں آ رہا اس علم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ تو علم انسان کے اوپر حجت بن جائے گا، انسان کے خلاف حجت بن جائے گا۔ اس لیے اہل علم کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے علم کے اوپر عمل کرو، اسی سے علم میں برکت آئے گی، ورنہ راہ سے ہٹ جاؤ گے۔ چنانچہ آج ہمیں تاریخ میں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے پڑھے ہوئے، بڑے بڑے مدارس کے پڑھے ہوئے، لیکن آخرکار سب کچھ چھوڑ بیٹھے اور دوسرے راستے پر چل پڑے۔ تو اہل علم کو متوجہ کیا گیا کہ علم نفع بخش اس وقت ہوگا کہ جب اس علم کے اوپر عمل آئے گا، اور علم کے اوپر عمل کی ضمانت اس وقت مل جائے گی جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو گے تو علم کے اندر برکت آ جائے گی، علم نفع بخش ہو جائے گا۔ اس کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پہ کچھ تحقیقی کام کیا، تو ایک جگہ پہ پڑھا، برہان صاحب بڑی اہم بات ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بارے میں نے پڑھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس حاضر ہوئے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بصارت اس وقت چلی گئی تھی، آخری عمر میں حضرت کی بصارت چلی گئی تھی، اور یہ جتنا کام ہے الکوکب الدری، لامع الدراری، یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب نے حضرت سے اس وقت پڑھا جب حضرت کی نظر نہیں تھی۔ تو حضرت اردو میں بیان کرتے جاتے تھے، مولانا یحییٰ صاحب کی عربی بڑی اچھی تھی، مولانا عربی میں لکھتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت کی بصارت نہیں تھی۔
تو حضرت آرام کر رہے ہیں، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے بیعت کر لیں، تو حضرت نے منع کر دیا تھا، فرمایا تھا کہ بھئی جب تک علم حاصل کر رہے ہو ابھی بیعت نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے شکایت لگائی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو میں ہی تمہیں بیعت کر لیتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے ہی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں۔ تو اب یہ نسبت جو ہے نا، یہ نسبت، اس نسبت کی بات عرض کر رہا ہوں، اس نسبت سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، اب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر نہیں آ رہا، تو آ کے حضرت کو کہا کہ حضرت مسئلہ توسل میں کچھ اشکال ہے، یعنی یہ جو وسیلہ دیا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وسیلہ دینا جائز ہے، اس وسیلے کے مسئلے میں کچھ اشکال ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو حضرت کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، حضرت نے فرمایا کون پوچھتا ہے، اونچی باروب آواز میں کہا کون پوچھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اشرف علی، اشرف علی۔ تو فرمایا اشرف علی تم پوچھتے ہو؟ صرف یہ کہا اشرف علی تم پوچھتے ہو؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت سمجھ میں آ گیا، کوئی تقریر نہیں کی، کوئی سمجھایا نہیں ہے، صرف دل پر توجہ ڈالی ہے، اور پھر فرمایا کہ اب مسئلہ توسل ایسا سمجھ میں آیا ہے کہ اگر ابن تیمیہ بھی سامنے آ جائیں تو انہیں بھی قائل کر رہے ہیں۔ یہ صرف کیا چیز ہے؟ توجہ۔ اب یہ توجہ جو حاصل ہوتی ہے یہ اہل علم کو بھی اس وقت حاصل ہوگی جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ علم عمل پر انسان کو مجبور کر دیتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے ارادہ تھا شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا اشرف علی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے فرمایا مولوی رشید کوئی اللہ کا نام سیکھنے کا بھی ارادہ ہے کہ نہیں؟ یعنی علم تو حاصل کر لیا، اب کوئی بیعت کا بھی ارادہ ہے کہ نہیں؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ عرض کی حضرت دو شخصیات کے بارے میں ذہن میں آتا ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، ایک میرے استاد شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی ہیں اور دوسرے آپ ہیں۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی عالم عالم ہی کی طرف جاتا ہے، ہماری طرف کون آتا ہے؟ حالانکہ خود بھی بہت بڑے علم جو ہے مشکات تک کتابیں پڑھی تھی، پھر بعد میں شرح صدر ہو گیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونی چاہیے۔ اب یہ توجہ کا دوسرا قصہ سنا رہا ہوں۔ اب جب شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خانقاہ امدادیہ میں حاضر ہوئے، جو تھانہ بون کی خانقاہ ہے نا، یہ اصل میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ تو حاضر ہوئے، تو حاضر ہونے کے بعد بیعت کرنے سے پہلے کہنے لگے کہ حضرت بیعت تو کرنے کے لیے آ گیا ہوں، لیکن یہ اللہ اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، یعنی یہ ذکر مجھ سے نہیں ہونا، بیعت میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے تم کو اللہ اللہ کرنے کا کہا؟ میں نے تمہیں کب کہا ہے اللہ اللہ کرو؟ میں نے تو نہیں کہا، تم بیعت کرنے کے لیے آئے، بیعت ہو جاؤ۔ اب جب بیعت ہوئے تو 40 دن وہیں پہ رہے۔ اب پہلی رات کو، صبح میں بیعت ہوئے دن میں، رات کو یہ قصہ ہوا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں اٹھے، تہجد میں اٹھے اور مسجد کے ایک کونے میں ذکر جہری شروع کر دیا۔ اب مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور انہوں نے بھی ذکر جہری شروع کر دیا۔ اب صبح میں یہ کہا تھا کہ یہ اللہ اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ اللہ اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، بیعت میں کر لیتا ہوں، اللہ اللہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو فجر کی نماز کے بعد شیخ نے فرمایا صبح کو کہہ رہے تھے اللہ اللہ نہیں ہوتا، اور تہجد میں کسی مشاق ذاکر کی طرح ذکر کر رہے تھے۔ پھر صرف 40 دن اپنے پاس رکھا، صرف 40 دن، اور 40ویں دن جب رخصت ہونے لگے تو یوں اجازت دی کہ مولوی اشرف علی اگر کوئی بیعت کے لیے آئے تو بیعت کر لینا، اگر کوئی بیعت کے لیے آئے تو بیعت کر لینا۔
اور پھر اس جگہ پر پہنچے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا مولوی رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ دریائے معرفت پی گئے اور ڈکار بھی نہیں لیا، یعنی معرفت کا دریا پی گئے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیا۔ تو یہ جب کوئی انسان جس کے پاس علم بھی ہو اور اس کے پاس نسبت بھی ہو تو پھر اس کو وہ چاند لگتے ہیں، اس میں وہ خوبی آتی ہے۔ ایک تیسرا واقعہ ذکر کر کے شیخ بھی تشریف لے آئے، ایک تیسرا واقعہ سے وہ ذکر کرتا ہوں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی نے لکھا ہے کہ میں جب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کا بیعت ہوا تو بیعت ہونے کے بعد حضرت نے پہلی پابندی یہ لگائی۔ اب عالم کے اوپر پابندی کیا لگ رہی ہے؟ عالم کے اوپر پہلی پابندی حضرت نے یہ لگائی کہ 1 سال تک بیان نہیں کرنا، 1 سال تک بیان نہیں کرنا۔ کہتے ہیں اب میں بہت بڑے خان وادے کا بندہ تھا، مفتی شفیع صاحب میرے والد تھے اور ہمارا تو سارے کا سارا خاندان ہی علم والا، اور بیان کرنا ہر جگہ پہ، تو ادھر ادھر سے مجھے آوازیں آنے لگیں کہ تمہاری تو پہلے ہی زبان میں لکنت ہے۔ حضرت کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، اس لیے بات کرتے ہوئے تھوڑا ٹھہر کے بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، بیان نہیں کرنا۔ اور یہ بات حضرت نے کشمیر میں سنائی۔ کشمیر میں ایک جگہ کے اوپر بہت بڑا اجتماع تھا اور وہ بازار میں اجتماع تھا، یعنی بازار میں مسجد تھی، تو وہاں حضرت کا بیان تھا۔ اس میں حضرت نے یہ بات سنائی کہ میرے اوپر 1 سال کی پابندی لگا دی، اب بس 1 سال ذکر کرنا ہے، بیان نہیں کرنا۔ تو 1 سال کے بعد، پورے 1 سال کے بعد مجھے فرمایا اب بولا کرو، اب بولا کرو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بس اس 1 سال کے بعد جب میں نے بولنا شروع کیا تو وہ میرا بولنا ہی کچھ اور تھا، میرا بولنا ہی کچھ اور تھا، اور ایسی مناسبت سے مجھے بات کرنے کا سلیقہ آ گیا کہ اب یہ دیکھو، حضرت نے فرمایا اس محفل میں کہ یہ ساری کی ساری مجلس جو ہے اس میں تاجر ہے، اس لیے میں تجارت کے آداب اور حلال و حرام جو ہے نا اس کے آداب پر بات کروں گا کہ تجارت کس طرح ہونی چاہیے۔ تو عالم اس کے ساتھ اگر یہ نسبت ہو جائے تو وہ بہت آگے جاتا ہے۔ تو ایک طرف علماء کو متوجہ کیا گیا ہے کہ بھی اپنے علم کو نافع بناؤ، اور دوسری طرف جو ربانیون ہیں ان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنی عبادت کے اوپر قناعت نہ کرو، علم کو ضرور حاصل کرو۔ اگر علم نہیں ہوگا تو گمراہی کے جو امکانات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایاں شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ادارے سے منسلک کیا ہے جو بیک وقت مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے۔ آپ کو یہاں سے فیض علمی بھی ملے گا، فیض روحانی بھی ملے گا۔ اب اگر ایک شخص کو ایک ہی وقت میں یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو بتائیے کہ اس سے زیادہ غنیمت والی اور کون سی چیز ہوگی؟ کہ ایک ہی وقت میں آپ کا بچہ جو ہے وہ عالم بھی بن رہا ہے، حافظ بھی بن رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اصلاحی اپنا تعلق بھی اس نے بنایا ہوا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ ادارے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایاں کرم اور فضل ہے، اور یہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں ایک دنیا داری کے ادارے کے ساتھ، یونیورسٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ یہ جو علم کے مراکز ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں، جہاں ہر وقت قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس سے زیادہ بابرکت اور کوئی چیزیں نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ بابرکت اور کوئی مجلسیں نہیں ہو سکتی۔ اب ان میں اپنا حصہ ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، جامعہ شرفیہ کے نائب محتمم تھے، شیخ الحدیث تھے۔ تو حضرت کا بڑا ایک خاص انداز تھا۔ ہمارے ایک عالم ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت نے اپنی ولایت کو اپنی ہنسی میں چھپایا ہوا ہے، یعنی وہ ہنستے رہتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ بس تفریح مذاق ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے نا اپنی ولایت کو اپنی ہنسی میں چھپایا ہوا تھا۔ تو ایک شخص حضرت کے پاس آیا، عمر بڑی ہو گئی، تاجر بہت بڑا تھا، تو کہنے لگا کہ حضرت اب عمر کا ایسا حصہ ہے کہ اس حصے میں قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے،
قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، سمجھ نہیں آتی قبر میں کیا بنے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایسا نسخہ بتا دوں کہ تمہاری قبر ہی مدرسہ بن جائے۔ وہ کہنے لگا جی ایسا نسخہ بھی ہے کوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ہے، بالکل ہے، ایسا نسخہ ہے، تمہاری جو قبر ہے وہی مدرسہ بن جائے گی، ثواب شروع، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی ایسا کون سا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ اس مدرسے کے اندر یہ تعمیر ہو رہی ہے، اس میں اپنا حصہ ڈال دو، جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پڑھی جاتی رہیں گی تمہارا ثواب جاری رہے گا۔ تو انسان کو مرنے کے بعد اور چاہیے کیا؟ ثواب ہی تو چاہیے۔ آج ہم پہ ذرا بوجھ ہوتا ہے جب کوئی دینی تقاضا آتا ہے اور خاص طور پہ خرچ کرنے کا تقاضا آتا ہے، لیکن اس کی قدر ہمیں اس وقت آئے گی کہ جب ہم اس جگہ پہ ہوں گے وہاں دینار و درہم کام نہیں آئیں گے، وہاں جو چیز کام آئے گی وہ ہمارے اعمال ہوں گے، اور پھر ایسے اعمال کہ جو صدقۃ جاریۃ ہو جائے، ایسا صدقہ جو مستقل چلتا رہے، وہ کیسا صدقہ ہوگا؟ اور پھر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ شخص جو کسی تقاضے کے اوپر قربانی کر کے حصہ ڈالتا ہے اس کو جو اجر ملتا ہے وہ وہی والا اجر ہوتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابی کو، قد سبقک عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے نکل گیا، اس لیے کہ اس نے پہلے تقاضے پہ لبیک کہہ دیا تھا، تم بعد میں آنے والے۔ قرآن کریم نے سورۃ الحدید میں ہی کہا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جنہوں نے انفاق کر دیا وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے جو ہیں، یہ بعد میں ایمان لانے والے اور خرچ کرنے والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ جس وقت میں ایمان لے کے آئے ہیں انہوں نے جس وقت میں خرچ کیا ہے وہ وقت تھا اصل خرچ کرنے کا۔ اب بدریین ہی کو یہ فضیلت ملی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بدری آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کریں پھر بھی بخشے بخشائیں۔ تو یہ ماشاءاللہ مدرسہ بھی بن رہا ہے، الحمدللہ مسجد کا نظم بھی چل رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری بہاریں ہیں، اور حضرت نے بڑی محنت سے یہ پودا لگایا، اور الحمدللہ حضرت کے خلف الرشید جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس پورے کے پورے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو آپ حضرات خود بھی متوجہ ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی متوجہ کریں، اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجیں، اور جو یہ نسبت اور نیکی کا جو مزاج چل رہا ہے اس میں آپ لوگ بھی ضرور حصہ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔